الرحمن الرحیم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا اور خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال فی موضع آخر یا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو لم يحدد به نفسه مات على شعبة من نفاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے ظالم اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم بزم ہند کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم بزم ہند کے پروانے بم دھماکوں سے محبت کرتے ہیں، اے عزیز ہٹ ہماری راہوں سے کہ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہر دور و ستم میں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہر دور و ستم میں، ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے۔ برادران اسلام، آج کے اس باوقار پروگرام میں میرا موضوع سخن ماضی کی گزری ہوئی باتیں آپ حضرات کو یاد دلانا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کے بے شمار باطل پرستوں نے اہل حق اور اہل اسلام کو للکار سنایا ہے، اور اہل حق اور اہل اسلام نے آگے بڑھ چڑھ کر اہل باطل کے للکار اور چیلنج کو قبول کیا ہے۔ اہل باطل کو دندان شکن جواب دے کر باطل پرستیوں کی دھجیاں بکھیر دی ہے۔ اہل حق ہمیشہ غالب ہی رہا ہے، اور غالب کیوں کرنا ہو جبکہ اہل حق نے جہاد کو اپنایا تھا۔ دوستو، جہاد اتنا بڑا اور اونچا عمل ہے کہ جس کا حکم رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دیا، فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی، ہمارے سچے نبی، ہمارے آخری نبی، اماموں کے امام، سید الانبیاء، تاجدار وطن، سرور کونین، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو لم یحدد به نفسه مات على شعبۃ من نفاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا سے اس حال میں چل بسا کہ نہ تو اس نے جہاد کیا اور نہ اس نے جہاد کرنے کی نیت کی، تو وہ شخص منافق ہو کر مرے گا۔
مسلمانوں، ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہماری ہی حکومت تھی، ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی چرچا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی دبدبا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی رعب تھا، ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی ترنگا لہراتا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی جھنڈا لہراتا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہم ہی ہم تھے۔ مگر آج افسوس افسوس، مسلمان ذلت و پستی کے اس گہرے غار میں جا گرا جس میں کل تک یہودی اور عیسائی اپنا ذلیل چہرہ چھپایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے پاکیزہ خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے۔ فلسطین میں بے قصور مسلمانوں کو وہ الناک اور دردناک سزائیں دی گئی جسے کبھی تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ اور ان درندے صفت اسرائیل کتوں نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو یتیم بنا کر کے رکھ دیا، اور بے وقت لاکھوں مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی۔ بلکہ ان کم وقت اسرائیل کتوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ماں باپ کے سامنے بمباروں کے شعلوں سے جھلسا دیا، اور بعض کے ماں باپ کو توپ اور ٹینکوں سے کچل کر ملبے کی طرح کھنڈراتوں میں بچھا دیا، اور زندہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم زندہ بچوں کو ماں باپ کی لاشوں سے اٹھا کر کوڑیوں کی طرح پھینک دیا گیا، جسے بچے ماں کو زندہ سمجھ کر گھنٹوں گھنٹوں تک ماں کی لاشوں سے چمٹ کر ماں کی صدائیں لگا کر ان بچوں نے دم توڑ دیا۔ مگر ان درندے صفت اسرائیل کتوں کو ان بچوں پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ وہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت ہوا کرتی تھی، ساری دنیا کے اندر شان و شوکت ہوا کرتی تھی۔ وہاں مسلمانوں نے تقریباً 750 سال حکومت کی، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی و بربادی اس طرح آئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو لوٹ لیا گیا، زندہ مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر، اپنا دھرم چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو گولیوں سے خون دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو بموں سے اڑا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو ٹینکوں سے کچل دیا گیا، اور زندہ مسلمانوں کو سوروں کی کھال میں بند کر کے تندوروں میں ڈال دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو کشتیوں میں پیک کر کے کشتیوں کو دریا میں بہا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو کوڑیوں میں بھر کے دریاؤں میں ڈال دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو سوروں کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا، اور زندہ مسلمان اور ماں بہنوں کے پستانوں کو کاٹ کر درندوں کے سامنے پھینک دیا گیا، زندہ مسلمان بچوں کو بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا، زندہ مسلمان جوانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور زندہ معصوم بوڑھے آدمیوں کو بے دردی اور تڑپا کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ حضرات گرامی، میں آپ حضرات کو کس ملک کے داستان سناؤں؟ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر انسانیت برقرار ہو؟ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو؟ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر امن و امان قائم ہو؟ جب میں نظریں اٹھاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، مجھے کوئی بھی ایسا ملک نظر نہیں آتا کہ جس ملک کے اندر انسانیت برقرار ہو، کہ جس ملک کے اندر ان مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔ گویا کہ میں نے فلسطین کی طرف دیکھا تو وہاں پر بھی مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹتا ہوا نظر آیا، میں نے برما کی طرف دیکھا تو وہاں پر بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار نظر آیا۔ گویا کہ میں نے جدھر بھی نظریں اٹھائی، جدھر بھی دیکھا وہاں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ برما کی طرف دیکھیے، مسلمانوں کو دربدر کیا جا رہا ہے۔ چین کی طرف دیکھیے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی طرف دیکھیے، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ افغانستان کی طرف دیکھیے، مسلمانوں کو دھمکایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف دیکھیے، مسلمانوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ روس کی طرف دیکھیے تو مسلمانوں کو نمٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اور افریقہ کی طرف دیکھیے تو مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔
گویا کہ جس طرف بھی دیکھو وہی مسلمان کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور اپنے ملک ہندوستان کی طرف دیکھیے، مسلمانوں کے ساتھ ایسا کون سا ڈرامہ ہے جو رچا نہیں جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کون سا ڈرامہ ہے جو رچا نہیں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، گجرات، احمد آباد، ممبئی، مظفر نگر، میرٹھ، شاملی، ہریانہ، ملیانہ، چتگانہ، پنجاب، آسام، دسپور، چھتیس گڑھ، باگلپور اور مراد آباد اور بریلی کی لڑائی کہیں اس سے زیادہ دلوں کو دہلانے والی اور آنکھوں کو رلا دینے والی ہے کہ بے قصور مسلمانوں کو وہ المناک اور دردناک سزائیں دی گئی جسے یاد کر کے پتھر دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو نکل آتے ہیں. دوستو، گجرات کی بربادی اور بابری مسجد کی مسماری اور بھاگلپور کی قتل و غارت اور ریا کی تباہی اور سیمانچل کی بربادی ہمیں یہ صدائیں دے رہی ہے کہ کیا اب کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی خالد بن ولید کا مسند اختیار کرنے والا نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی ٹیپو سلطان جیسا ببر شیر ہندوستان کی چھاتی پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئے گا؟ سرزمین ہند معصوم بچوں پر ترس کھا کر یہ کہہ رہی ہے، کیا کوئی ان معصوم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی یتیم اور بے سہارا کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ ہندوستانی مسلمانوں، آج لال قلعے کی لال لال دیواریں ہمیں مایوس نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. بابری مسجد کے ٹوٹے ہوئے کھنڈرات ہمیں درد بھری آواز سے پکار رہے ہیں، اور تاج محل کی رہنائیاں امید کے دلوں سے محبت بھری آواز سے پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے، کیا اب کوئی اپنے اندر ابو بکر کی صداقت لے کر نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی اپنے اندر عمر کا جلال لے کر نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی اپنے اندر عثمان کی حیا و سخاوت کو لے کر نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی اپنے اندر علی کی شجاعت و بہادری کو لے کر نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا فوجی کمانڈر نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی خالد بن ولید جیسا سپہ سالار جنگی فائٹر نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی محمد بن قاسم جیسا فاتح دنیا کو چیر کر ہندوستان میں نہیں آئے گا؟ کیا اب کوئی معاذ جیسا بچہ وقت ابو جہل کو مارنے کے لیے نہیں آئے گا؟ اے ہندوستانی مسلمانوں، جوانوں اور بچوں، اب بھی بیدار ہو جاؤ اور جہاد کو گلے سے لگا لو. اسلام کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دو، قرآن کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دو، مساجد کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دو، بابری مسجد کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دو، مسجد اقصی کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دو، مسجد نبوی کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دو، اسلام کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دو، شریعت کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دو. مگر آج مسلمانوں نے بے بسی اور بے کسی کا شکار بن کر اپنے نبی کے مشن کو بھلا دیا، صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، بزرگان دین کے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا اور اپنے اکابر و اسلاف کے میراث کو بھلا دیا. اسی وجہ سے آج مسلمان ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر مکان میں، ہر دکان میں، ہر بازار میں مسلمان ظلم کا شکار بن رہا ہے. اس لیے آج میں مسلمانوں سے کہہ دینا چاہوں گا کہ اے نبی کے لاڈلے امتی، اے نبی کے پیارے امتی، اے نبی کے چہتے امتی، اے بلال کے وارث، اے حضرت عمر کے سبوت، جہاد کو گلے سے لگا لو. مسلمانوں، آج تمہارے اندر سے جوش و ایمانی اور حرارت اسلامی ختم ہو گئی. مسلمانوں، کیا تم بزدل ہی بنے رہو گے؟ مسلمانوں، کیا مظلوم مسلمانوں کی آیت تمہیں رلا نہیں رہی ہے؟ مسلمانوں، کیا مسلمان کے بچوں کے بہتے ہوئے خون تمہاری روحوں کو تڑپا نہیں رہا ہے؟ مسلمانوں، کیا مسلمان بہنوں کی لٹتی ہوئی عزتیں تمہاری روحوں کو تڑپا نہیں رہا ہے؟ سوچو تو صحیح، کیا مسلمان اتنے بزدل ہو گئے؟ کیا مسلمانوں نے بے بسی بے کسی سے اختیار کر لی؟ کیا مسلمان بھول گئے کہ ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کیا چل رہا ہے؟ مسلمانوں، اب بھی بیدار ہو جاؤ. میں اس شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو یہی پر ختم کرتا ہوں کہ فلسطین غلام نہیں. اگر فلسطین غلام ہوتا تو غزہ کا بچہ تل ابیب کے یہود کے ٹکڑوں پر پلتا اور بیت المقدس کی مقدس بیٹیاں حیفا کے بازاروں میں بکتی. مگر آج فلسطین کا بچہ بیٹی اسرائیلی توپ کے سامنے
سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ میں پتھر لے کر یہ نعرہ لگاتے ہیں، حق ہے ہمارا آزادی، حق ہے ہمارا آزادی، ہم لیتے رہے گے آزادی، تو کیسے دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔